پھر بھی جو چند مطالب پیش کروں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے گا۔ میں صرف مولا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولا کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی امام ہو اور فضائل کم ہو۔ امام کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کا یکتا ہو، الامام کی عبادت ایسی ہے کہ کسی کی عبادت ایسی نہیں، کہ عبادت ایسی ہے کہ کسی کی عبادت ایسی نہیں۔ جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے، تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا؟ میرے جد نے فرمایا تھا کہ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ میرے دادا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کہا خبردار کبھی بھی کسی کی عبادت کو میرے دادا علی کی عبادت سے تقابل نہ کرنا، مقابلہ نہ کرنا، علی علی ہیں۔ تو حضرات گرامی، مولا کائنات کے یہ پوتے ہیں جو آپ ہی کے دور خلافت میں دنیا میں تشریف لائے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا مجھے ناز ہے کہ میں عادل بادشاہ کے دور حکومت میں پیدا ہوا، نوشیرواں عادل کے زمانے میں، اور اگر کوئی علی ابن ابی طالب کے زمانے میں دنیا میں آئے، 37 ہجری میں مولا کائنات کی حکومت ہے اور جناب سید سجاد 37 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ حضرات گرامی، مولا سجاد علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ کی عبادت کی مثال دی جاتی ہے، اور علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ آپ کے القاب میں سے لقب ہے سجاد۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ بنیادی فرق پیش کر رہا ہوں ساجد و سجاد میں۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو، یہ اپنے ایک سجدے سے مجھے بھی منور کر دے۔ زمین ناز کرے سجاد نے مجھ پہ سجدہ کیا۔ اور علامہ محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار میں روایت نقل کی ہے کہ امام سجاد کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب کی صرف پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، امام کے ہاتھوں پہ بھی سجدے کے نشان تھے۔ اتنے طویل سجدے کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیتے تھے یہ سید الساجدین۔ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، مجھے تو اشارہ کرنا ہے اور آگے بڑھوں گا، کہ مولا سجاد صبح میں سجدے میں ہے اپنے گھر میں، آپ کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ بنت حسن، یعنی مولا حسن کی بیٹی آپ کی زوجہ ہے۔ مولا حسن کی بیٹی کی مولا حسین کے بیٹے سے شادی ہوئی، جن کے بیٹے ہیں امام باقر علیہ السلام، دونوں کے بیٹے۔ تو کسی نے آواز دی کہ امام سجاد کے بیٹے کنویں میں گر گئے۔ مولا سجدے میں ہیں، آپ کی زوجہ کے کان میں آواز آئی کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا، تو آپ فوراً پردے کی وجہ سے باہر نہیں گئیں، اس حجرے میں آئیں جہاں مولا سجاد سجدے میں تھے، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنے لگی میرے سرتاج، میرے مولا، ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ لیکن مولا سجاد کے سجدے کو طول ہوتا جا رہا، تو سجدہ طولانی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت دیر بعد، 1-2 گھنٹے بعد جب آپ سجدے سے اٹھے تو آپ نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو دیکھا، کہا اے کنیز خدا، کیا بات ہے آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا اپنے آنسوؤں کو صاف کر لو، میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی عام خاتون ہوتی تو وہ رو رو کے مر چکی ہوتی کہ بیٹا کنویں میں گر گیا، لیکن یہ عام بی بی نہیں تھی۔ انہوں نے جیسے سنا نا کہ مولا نے فرمایا میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں، تو انہیں یقین ہو گیا بیٹا صحیح سالم ہے،
کیونکہ امام فرما رہے ہیں میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. توجہ، یہ عام بیوی نہیں ہے، یہ امام کی بیٹی ہیں، یہ امام کی پوتی ہیں، یہ امام کی بھتیجی ہیں، یہ امام کی زوجہ، یہ امام کی ماں ہے، یہ امام کی دادی ہیں. یہ چاروں طرف سے امامت میں گھری ہیں، یہ عام بیوی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں. تو عزیزان گرامی، مولا کا چلنا تھا، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. مولا اپنے بیٹے کو لینے کیسے چلے ہوں گے؟ آپ نے امامت کا امامہ رکھا ہوگا، عصمت کی قبا اوڑی ہوگی، ولایت کی ابا زیب تن کی ہوگی، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا، نالین زیب تن کیے. جیسے امام علیہ السلام چلے، آسمان سر پہ سایہ کر ان قدموں کو چومنے لگی، اور سارا مجمع جو کنویں کے سامنے کھڑا تھا راستہ بنانے لگا. امام آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کنویں کے دہانے پہ آنے کے بعد فرمانے لگے پانی میری امانت لوٹا دے. جیسے امام علیہ السلام نے کہا نا پانی میری امانت لوٹا دے، تو سارے مدینے نے دیکھا کہ مدینے کے کنویں کا پانی ابھرنے لگا. امام باقر پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر تشریف فرما تھے. چوتھے امام نے باہیں پھیلائیں کہ میرے لال میری آغوش میں آ جائیے. پانچویں امام جیسے گود میں آئے تو مدینے والے پوچھنے لگے فرزند رسول کیا آپ پریشان نہیں تھے بیٹا کنویں میں گر گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. کہا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ پریشان نہیں تھے. پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان نہیں تھے؟ امام نے فرمایا میں اللہ کے سجدے میں تھا، جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ توجہ فرمائی جانے گرام. آپ نے فرمایا میں نے اس کے سجدے کا حق ادا کیا، جیسا سجدہ ہونا چاہیے تھا میں نے ویسا سجدہ کیا. پھر کیسے ممکن ہے جب میں نے اس کی امانت میں اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی، وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ اب سمجھ میں آیا مولا سید الساجدین کیوں ہے. دنیا سلام کرتی ہے مولا کے سجدے کو. اب میں روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ جب آپ کی زوجہ رو رہی